بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کو یا علی مدد۔ لاسٹ ٹائم آپ تمام کو معلوم ہے کہ خدا کے وجود کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کے حضور کچھ سوالات کیے تھے، تو بہت لطیف نکتہ خصوصی طور پر گزشتہ لیکچر میں تنزیل اور تعویل کے حوالے سے صاحب نے جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ ایک ہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کو نیچے عوام تک لانے کے لیے مختلف تمثیلات میں اس حقیقت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو نیچے لانے نازل کرنے کے لحاظ سے اس کو تنزیل، اور اسی حقیقت سے حجابات کو ہٹا کر، تمثیلات کو ہٹا کر واپس اس اصل کی طرف لے جانے کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی معرفت انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلیفے کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی سلسلہ جاری ہے اور بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں، تو اسی سلسلے میں صاحب آج بھی ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، اور آج نہج البلاغہ کے حوالے سے یہاں پہ میں پڑھ کے اس میں ایک دو سوالات ہیں صاحب، وہ آپ کے حضور عرض کرنی ہیں۔ تو یہاں پہ شروع میں ہی جس طرح سے فرمایا گیا کہ اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ تصدیق بہ و کمال تصدیق بہ توحیدہ و کمال توحیدہ الاخلاص لہ و کمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف و شہادت کل موصوف انہ غیر الصفت۔ تو یہاں پہ جو صاحب نفی الصفات عنہ، تو اس میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت سے ہم صفات کو کس طرح نفی کر سکتے ہیں، تو اس میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس کو سمجھنے میں اگر ہماری رہنمائی فرمائیں صاحب۔ بہت مہربان شاہ صاحب، جو ہم سب مل کر زمانہ کے ہادی برحق سے ہم دعا کریں کہ مولا خداوند ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ اور ان اونچے جو تصورات ہیں ان کو سمجھنے کی مولا توفیق عنایت فرمائے۔ تو جیسا کہ شروع ہی میں مولا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفتہ، خدا کے دین میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ اس کی معرفت ہے۔ معرفت کا معنی پہچان کے ہیں، اور پہچان کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو معدنی حالت ہے چیزوں کی، وہاں پہچان کی کچھ اور اس کی صفات ہیں۔ معدنی چیزیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھی ہے اور کوئی حرکت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو جب لوگوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے، اس کو انگلش میں ڈیفینیشن کہتے ہیں، اور عربی فارسی میں تعریف بھی کہتے ہیں یا حد کہتے ہیں، ہے اور دال کے اوپر تشدید۔ تو حکمان نے اپنے اپنے زمانے میں ان چیزوں کی شناخت کے لیے ان کے حدود مقرر کیے ہیں، یا ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں مقرر کیے ہیں۔ مثلا انسان کی صفت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، الانسان حیوان ناطق۔ انسان جو ہے ایک حیوان تو ہے، لیکن حیوان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے انسان کی جو قسم ہے وہ حیوان ہے، لیکن بولنے والا حیوان ہے۔ بولنے سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی آواز نکلے، اس آواز کے اندر معنی بھی ہو
تو اس کو نطق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو حیوان بھی جو ہے آوازیں نکالتی ہیں، گائے کی کیسے ہوتی ہے، گدے کی کس طرح ہوتی ہے، اور شیر کی کیا آواز ہوتی ہے، لیکن ان میں آواز تو ان کی بھی ہے، لیکن انسان کے اندر جو نطق ہے وہ آواز تو ہے لیکن بامانی آواز ہے، تو بامانی آواز کو نطق کہا جاتا ہے، اور جن میں معنی نہیں ہے اس کو صوت کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے مولانا نے یہاں سب سے پہلے خدا کی معرفت کی بات کی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ منرل کنگڈم کی جو تعریفیں ہیں وہ الگ ہیں، پھر ویجیٹیٹیو میں آتے ہیں، نبات میں آتے ہیں، وہاں الگ تعریفیں ہیں، حیوانات میں آتے ہیں ان کی الگ تعریف ہے، انسان میں آتے ہیں ان کی الگ تعریف ہے، انسانی کامل کی تعریف ان سے بھی بالا تر ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانی کامل بھی مثال ہے، باقی سب کی مثالیں ہیں، لیکن انسانی کامل تک آتے آتے وہ بھی مثال ہے، کیونکہ خدا نے جو واحد و یکتا ہے ان کو اپنا ریپریزنٹیٹیو، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے انسانی کامل سے آگے بڑھ کر جہاں خدا کی تعریف ہوگی وہ کیسی بلند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس بلندی کی تعریف کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مولانا مرتضیٰ علی چند ایک چیزوں کے بعد فرماتے ہیں، اول الدین معرفتہ و کمال معرفتہ التصدیق بہ۔ اچھا اوکے، تو مولا فرماتے ہیں خدا کی تعریف کے بارے میں، اول الدین یعنی دین میں سب سے اہم ترین، اول ترین چیز ہے وہ خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی معرفت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ تو کمال و معرفت ہی التصدیق بہ، اس کی معرفت کے لیے، پہچان کے لیے اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ وہ برحق ہے۔ اس طرح کی ان کے لیے قول ہونا چاہیے کہ جس طرح ایمان کی جو تین قسم کے، ایمان کی جو تعریف میں تین چیزیں آتی ہیں، تو ایمان کی تعریف میں کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقول و عمل بالارکان۔ اس کے اندر تین چیز ہے، دل سے کسی کو تسلیم کرنا، زبان سے اس کو بولنا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اعضاء جو انسان کے ہیں ان میں سے ہر عضو کے لیے، آنکھ کے لیے، کان کے لیے، زبان کے لیے، ہاتھ کے لیے، پاؤں کے لیے خدا نے فرائض ان کے اوپر رکھے ہیں، ان کے مطابق عمل کوئی کرے تو تب اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں خدا کی معرفت کی تصدیق کس طرح ہونی چاہیے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، قربان جائیں، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، وَكَمَالُ التصدیق، تصدیق بِهِ توحیدہ، اور تصدیق کا کمال جو ہے کہ بہت سے خدا نہیں ہے، تو خدا جو ہے اس کا ایک ہی ہونا چاہیے، توحید اس کی ہونی چاہیے۔ توحید کس طرح ہونی چاہیے؟ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ، توحید کا کمال جو ہے کہ خدا کو ہر چیز سے الگ کیا جائے، تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ سب سے برتر ہے، سب سے جو خالص ہے۔ اب یہ اخلاص کے بارے میں فرماتے ہیں، وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اور خدا کو ہر چیز سے الگ کرنے کا یہ معنی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی بھی صفت کو نہ لگایا جائے۔ پھر کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟
وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر صفہ. تو خداوند رب العزت سے صفات کو نفی کیوں کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں مولانا مرتضیٰ علی، کیونکہ ہر صفت کہتی ہے کہ وہ اپنے موصوف سے الگ ہے، اور ہر موصوف کہتا ہے کہ وہ اپنی صفت سے الگ ہے. ایک صفت لگائے تو خدا کی توحید باقی نہیں رہتی، دوئی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. صفت اور موصوف دو چیزیں ہیں. مثلا کہیں پانی کے لیے ٹھنڈا ہے، پانی موصوف ہے، اور ٹھنڈا یہاں پر صفت ہے. یا کہیں پانی کے گرم ہے، پانی وہی موصوف ہوگا اور گرم اس کی صفت ہے. تو یہاں دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی وہ گرم بھی یعنی خدا کے وہ بھی اپنے جگہ پر ایک چونکہ حقیقت ہے، تو اس لیے یہاں پہ دوئی کا تصور اس طرح دوئی سے کے اندر جو ہے امپلیسٹ دوئی کہتے ہیں اس کو، جو ہے وہ اضماری ثنویت کہتے ہیں. انگلش میں جو ہے امپلیسٹ ڈولیٹی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈولیٹی پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے سب سے پہلے نفی الصفات مولانا مرتضیٰ علی نے کی ہے. اب ہمارے دائیوں نے اس کی مزید وضاحت کے لیے اپنی کتابوں میں، خاص کر پیر ناصر خسرو نے وجہ الدین کے اندر، سیدنا کرمانی نے راحت العقل میں، اور سیدنا المؤید نے المجالس المؤیدیہ میں تفصیل میں اس پر روشنی ڈالی ہے، جس کا میں یہاں مختصر عرض کر رہا ہوں. تو نفی الصفات کی کیوں ضرورت ہے؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا، خاص کر سیدنا المؤید جو پیر ناصر خسرو کے استاد بھی تھے، فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر جتنے فرقے ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ خدا کی نہ کوئی ضد ہے اور نہ کوئی ند. یہ دو اصطلاحات بہت امپورٹنٹ ہیں. خدا کی نہ کوئی ضد ہے اور نہ کوئی ند. ضد کا کیا معنی ہے؟ اس کا اپوزٹ. ند کے معنی ہے اس جیسا. خدا کا جیسا بھی کوئی نہیں ہے، خدا کا کوئی مخالف بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی مخالف ہوا تو خدا کہاں سے خدا باقی رہے گا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس لیے ہمارے دائیوں نے خدا کے ذات سے، یا ہویت کہتے ہیں، خاص کر اصطلاح جو ہے وہ ہویت ہے، اس سے تمام چیزوں کو جدا کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، نگیٹ کر دیا ہے، نفی کر دیا ہے ان سے. تو اس لیے تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر بات یہ ہے اصل توحید کی کہ جس میں نفی الصفات کا ہونا چاہیے، تو پھر قرآن کریم میں خدا کی صفات بھی ہیں اور خدا کے نہ ہونے، صفت نہ ہونے کا بھی ذکر ہے اور ہونے کا بھی ذکر ہے. تو ان کے اندر کس طرح آپس میں مصلحت ہو سکتی ہے سمجھ سکتے ہیں. مثلا مثالیں دیکھیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سب کے سامنے ہے. اس کا معنی جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُو، کفو وہی ند کے معنی ہے کہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اچھا، اور بہت سے آیات آپ دیکھتے ہیں، خدا جو ہے اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، خدا جو ہے اس کی ٹانگ بھی ہے، نیچے بھی اترتا ہے، اوپر بھی چڑھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور فرماتا ہے، حدیث قدسی میں شاید ہے کہ جو مومن میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 100 قدم چلتا ہوں. تو ان صفات کی وجہ سے آپس میں کنٹرڈکشن ہے. اس کے اندر دو پول ہیں.
قطب شمالی بھی ہے، قطب جنوبی بھی ہے، اور درمیان میں اتنا بڑا ڈسٹینس ہے. تو یہاں پر دو قسم کے آیات ہونے کی جو حکمت ہے وہ خدا نے اپنے خلیفے کو سکھایا ہے کہ چونکہ مخلوقات کے اندر بہت سے سیدھے سادے لوگ بھی ہیں، اور ابی سینا جیسے لوگ بھی ہیں، فارابی جیسے لوگ بھی ہیں، بہت سارے ہوشیار لوگ ہیں، تو ان سب کو ایک ہی چھڑی سے چلانا جو ہے ممکن نہیں ہے. ان تمام کو ایک ہی کلاس میں ہم نہیں رکھ سکتے ہیں. تو انسان کی اس صفت کی وجہ سے اسلام میں یا ہر مذہب میں تدریجی تعلیم کہتے ہیں اس کو، سبحان اللہ. گریجول تعلیم ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی تعلیم گریجول ہوتی ہے. مثلا ایک کوئی پی ایچ ڈی کا عالم ہے، وہ جب بچوں کو پڑھائے گا تو اور زبان استعمال کرے گا، جب پی ایچ ڈی کی کلاسز میں لیکچر دے گا وہ اور لینگویج استعمال کرے گا. دونوں کے لیے ایک جیسا لینگویج وہ استعمال نہیں کرتا ہے، اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت کو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے. اب کوئی نادان شخص جو ہے دونوں کلاسوں میں بیٹھا، کہ وہ پہلی کلاس میں بھی بیٹھا اور اوپر یونیورسٹی کی کلاس میں بھی بیٹھا، تو اس کو کنٹرڈکشن، تضادات، تناقضات اس کے لیے دکھائی دیں گے. تو کہتا ہے کہ اس نے تو اس کے لیے یہ کہا تھا، اس کے لیے یہ کہا تھا. سبحان اللہ. تو قرآن میں بھی اس طرح ہے. تو اس طرح رکھنے کے لیے خدا کی بہت بڑی حکمت ہے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے عوام کے اپنے لحاظ سے کچھ سمجھ میں آ جائے، کوئی اس سے نومید نہ ہو جائے. خدا کی جو ہدایت ہے، یونیورسل ہدایت ہے، اس سے کوئی بھی نومید نہ ہو جائے، بلکہ اپنی اپنی بساط کے مطابق ہر انسان ایک تصور کرے اپنے بارے میں. سبحان اللہ. تو اس لیے خدا نے یہ دونوں قسم کی زبان استعمال کر دی ہے قربان، اور ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھ کر تعلیم دینا یہ انسانی کامل کا کام ہے. پھر انسانی کامل حدود دین کو تربیت دیتے ہیں دور سطر میں، ان کے حجت اور داعی اور نیچے موزون یہ جو ہے حدود دین کو اپنے مرتبے کے لحاظ سے تعلیم دی جاتی ہے. اور اس طرح جو ہے جو اونچی سے اونچی تعلیم جو ہے وہ آہستہ 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 نچلے تک بھی آتی ہے. لیکن پھر جو زیادہ ہوش مند ہیں، حقائق کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر جو مثالوں کے اندر حقائق کو بیان کیا گیا ہے، ان مثالوں سے آہستہ آہستہ یا ان حقائق سے آہستہ آہستہ مثالوں کو ہٹا کر حقیقت کو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ ابھی کیا ہے، اس سلسلے میں مولانا جعفر صادق سے پوچھا گیا، کیا امام قرآن میں تشبیہ بھی ہے اور تعطیل بھی ہے؟ خدا کی اصل صفات تشبیہ میں ہے یا تعطیل میں؟ تو مولانا نے فرمایا خدا کی اصل صفات نہ تشبیہ ہے نہ تعطیل ہے. پھر لوگوں نے فرمایا پھر کس حد ہم اس کو سمجھیں؟ مولانا نے فرمایا منزلۃ بین المنزلتین، خدا کی صفات تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ایک جگہ ہے، اس جگہ پر خدا کی صفت ہے، وہ نہ تعطیل ہے اور نہ تشبیہ ہے. ابھی ہمارے بزرگان دین نے کس طرح سمجھایا کہ خدا کی جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے لیے ہے کہ خدا نے جب اپنے جسمانی لباس اختیار کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، خدا جہاں باطن ہے کسی کے بھی تصور سے ماورا ہے، اوپر ہے، لیکن خدا جہاں ظاہر ہے تو اس ظاہر کے مقام پر خدا جو ہے وہ خلیفے کی صورت میں ہے. سبحان اللہ. تو اس خلیفے پر خدا کی جتنی صفات ہیں اپلائی، ان کا اطلاق جو ہے
وہ اس کے خلیفے پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اللہ جو اتنا سب سے بڑا لفظ ہے جو عام طور پر خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسماعیلی دعوت کی کتابوں میں اللہ کی جو تعویل ہے وہ زمانے کا امام ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ مولانا معز علیہ السلام تعویل الشریعہ میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تعویل لا امام الا امام الزمان، یہ مولانا نے خود تعویل کی ہے، کسی دائی نے بھی نہیں کی ہے، بلکہ امام کے خود یہ تعویل ہے لا الہ الا اللہ کی. تو الغرض قرآن کریم میں جہاں تشبیہی پہلو ہے، تشبیہی سے پہلو سے مراد ہے کہ جو عام انسان کی صفات ہے وہ صفات خدا کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے. تو تشبیہ کا لفظ مشابہت سے نکلا ہے، جس کو انگلش میں ریزمبلنس کہتے ہیں، یعنی ایک جیسا. ان آیات کے لحاظ سے خدا اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کی بھی آنکھیں ہیں، اس کا بھی چہرہ ہے، عام انسانوں کے بھی یہی جسم ہے، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. اب جو دوسرا تعطیل ہے اس کا کوئی کفر اس جیسا کوئی نہیں ہے. ان آیات کو خدا کی ذات کی طرف لے گئے ہیں، یعنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی صورت میں نفی الصفات اپنے انتہائی درجے میں یہاں پر استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس میں اللہ نہ حی ہے، نہ قیوم ہے، نہ صمد ہے، نہ کوئی اور صفت ہے. تمام صفات جو ہے خدا سے نفی کی جاتی ہیں، اور ان کا جو خلیفہ ہے وہ خلیفے پر ان کا اطلاق ہوتا ہے. اس لیے مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنی، سبحان اللہ. ہم ہی خدا کے خوبصورت اسماء ہے. وصفاتہ العلیٰ، اور اس کی بلند صفات ہم ہی ہیں. بنا یعبد اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت ہوتی ہے. وَبِنَا يُعْرَفُهُ، اور ہمارے ذریعے سے اس کی شناخت ہوتی ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے اب خدا کا جو مقام منزلت بین المنزلتین میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا نہ اس کے پاس کوئی کفو ہے تو وہ، اور دوسری طرف نہ خدا کا جیسا نہ ضد ہے نہ ند، دونوں سے وہ بالاتر ہے. جو ند ہے کہ جو خدا کی صفات جو ہیں وہ زمانے کا ہادی برحق ہے، خدا کا جو خلیفہ ہے ان کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں. اور جو تعطیل کے سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ خدا کے ذات سے منسوب ہے. جو پیر صدرالدین فرماتے ہیں جنان کے اندر، جن نام نہ ٹھام نہ رنگ نہ روپ، خدا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی نشان ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی صورت ہے. ان سے بالاتر ہے، تمام صفات سے بالاتر ہے. یعنی خدا کی حقیقت کو پہچاننا ہے تو انسان کی صورت میں اس کو پہچانو. یعنی خدا کی معرفت براہ راست نہیں ہے، تو خدا کی معرفت بلا واسطہ نہیں ہے بلکہ بالواسطہ ہے. یعنی ذریعے سے اس کے خلیفے کے ذریعے سے معرفت ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی
اسی حقیقت کی وہ ہے صاحب کہ من رآنی فقط را الحق. بالکل صحیح ہے، یہی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یہ جسمانیت کے لحاظ سے. تو اس لیے نفی و صفات، چونکہ اسلام میں جو ہے سب سے بہترین جو مولانا مرتضی علی سے زیادہ وضاحت کون کر سکے گا. مولا تو فرماتے تھے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے، میں زمین سے کہیں زیادہ آسمان کے بارے میں حقائق کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو کہ قابل اس کے کہ تم مجھے گما دو گے. تو کچھ لوگ صاحب یہاں پہ ایک کیونکہ بات یاد آئی ہے کہیں پہ یہ مس نہ ہو جائے، تو کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ چونکہ اکثر مولا مرتضی علیہ السلام سے منسوب کر کے گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آسمان سے رشتہ منقطع ہو گیا، اور اس کے بعد مولا علی سے بھی منسوب کر کے کچھ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ میرا بھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آسمان سے کوئی سلسلہ کسی کا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. تو اس پہ بھی اگر صاحب کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ سلسلہ کبھی زمانے میں ختم ہو سکتا ہے. تو شاہ صاحب بالکل واضح بات ہے کہ یہ کس نے کہا ہے. سب سے پہلے یہ جو باتیں جن لوگوں نے کی ہے، دیکھنا ہے اس کا ایجوکیشن، اس کی تعلیم کیا تھی، اس کی خلیفہ خدا کے ساتھ کیا رشتہ تھا، کیا وہ ان کی حقیقت معرفت کو جاننے والوں میں سے تھے یا کہیں ادھر سے جو ٹپک گئے تھے. ایسی باتیں بہت ہو گئی ہیں، لیکن خدا میں فرمایا ہے اس کی رسی کی بات ہے. اس کے بعد ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخ جو ہے آسمان میں لگی ہوئی ہے، زمین میں اس کے جڑیں جو ہے مضبوط ہیں، اور خدا جو فرماتا ہے اس کا نور جو ہے دنیا سے کبھی بجھنے والا نہیں ہے. کافر لوگ کوشش کریں گے خدا کے نور کو بجھانے کے لیے، لیکن خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ خدا کا نور بجھ جائے، بلکہ اس کا دین جو ہے ادیان عالم پر غالب آنے والا ہے. اتنی آیات ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ تمام آیات ہیں. اور انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کے لیے فرماتے ہیں میں آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام بنا دو. تمام انسان سے معروف جہاں دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ان کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے. تو پیغمبر کے لیے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں بھی یہی بات ہے. اگر یہی بات ہوتی، رشتہ نہ ہوتا، تو پھر ذریتاً بعضھا من بعض کا کیا مطلب ہوا؟ جی صاحب، یعنی قرآن میں جب یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ درخت آسمان تک پہنچا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے، اور چونکہ آسمان کا ذکر ہے تو پھر مولا مرتضی علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں کہ آسمان سے ہے؟ تو یہ گویا کہ مولا مرتضی علیہ السلام سے ایک منسوب کر کے ایک ایسی بات کو کر رہے ہیں کہ جس کا آلریڈی جواب قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ درخت آسمان میں ہمیشہ سے وہ پھل دیتا رہتا ہے. تو جو ایسی باتیں جن لوگوں نے فرمائی ہے، اول تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، قرآن کا علم نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا، بس بنائی ہے اپنی طرف سے. کون روکے گا ان کو؟ زبان دی گئی ہے، کھولی جاتی ہے. جی صحیح. ادروائز قرآن کے اندر اتنے شواہد ہیں، مثالیں ہیں، ان سے انکار ہے. بے شک. تو پوچھا جائے کہ آپ قرآن کو مانتے بھی ہو یا نہیں؟ نہیں مانتے ہو تو آپ مسلمان نہیں. جی صحیح. تو یہ نت اور ضد کی کچھ اور مثالیں اگر قرآن سے اگر بیان ہو صاحب کہ خدا کی کس طرح نت نہیں ہے، تو کیا اس کی کوئی قرآن سے کچھ اگر مثالیں ہوں تو مزید ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو؟ مجھ سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، وہ ضد اور ند کی مزید بات کرنی تھی. اچھا، مثلا سیدنا المؤید فرماتے ہیں چلو ابھی ہم ایک سب سے اونچی صفت ہم خدا پر اپلائی کر رہے ہیں، والحی.
حی جو ہے، حیات جو ہے، وہ سب سے بڑی صفت مانی جاتی ہے، کیونکہ کسی اور صفت کے لیے کسی چیز کو زندہ ہونا چاہیے، کہ جب تک کوئی چیز زندہ ہی نہیں ہے تو آپ دوسری صفت اس پر نہیں لگا سکتے. اس لیے الحی جو ہے وہ سب سے بڑی صفت بھی ہے. استاد گرامی بھی فرماتے ہیں کہ اس میں ذات بھی ہے، اس میں صفات بھی ہے، اس کے اندر بہت معنی ہے. تو سیدنا المعید فرماتے ہیں چلو ہم نے خدا کے لیے کہا کہ وہ الحی ہے. اچھا، الحی کی صفت خدا پر لگائے کہ تمام مسلمان فرقے اس پر متحد ہیں کہ خدا کی نہ کوئی ضد ہے اور نہ ند ہے، اس میں تو سب متفق ہیں. لیکن الحی کے لگانے سے ضد بھی پیدا ہوتا ہے اور ند بھی. ضد کس طرح پیدا ہوتا ہے کہ خدا جب الحی ہے، خدا کے مقابلے میں المیت ہے، ایک زندہ ہے، ایک مردہ ہے. مردوں کا ذکر ہے. کفار کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے اموات غیر احیاء، وہ مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ جسمانی طور پر زندہ نہیں تھے، روح حیوانی سے وہ زندہ تھے، کھانے پینے دوسرے دندے کرنے والے انسان تھے، لیکن روح الایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مردہ کہا گیا ہے. تو خدا زندہ ہے، الحی ہے، تو اس کے مقابلے میں المیت اس کا ضد پیدا ہوا. گویا خدا جو ہے میت کے ضد ہے. پھر فرماتے ہیں ابھی حی کے ند کس طرح ہے. کہتے ہیں صرف خدا حی نہیں ہے، بلکہ جو شہداء ہیں ان کے بارے خدا فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. جو خدا کے راستے میں شہید ہوتے ہیں یا ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو آپ اموات مت سمجھنا، بلکہ وہ احیاء ہے. احیاء حی کی جمع ہے. تو یہاں خدا کا ند پیدا ہو گیا. خدا حی ہے، دوسرے بھی احیاء ہیں. بھلے دوسروں میں طاقت کی کچھ کمی صحیح، خدا کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں تک ہم جنسیت ہے، اس کو ہم جنس کہتے ہیں، خدا کا ایک دوسرا ہم جنس پیدا ہوا. تو ایک ہی صفت کے لگانے سے جس اصول پر اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں، ایک صفت لگانے سے وہ ان کا اتفاق ہی ختم ہو جاتا ہے. ضد بھی پیدا ہوتا ہے، ند بھی پیدا ہو. تو اس لیے یہ نفی و صفات جو مولانا مرتضی علی نے فرمایا ہے، اسی کو ہمارے دائیوں نے اس طرح ثابت کیا ہے. اسی طرح دوسرے جتنے بھی صفات آپ لگاتے جائیں، ضد اور ند اس سے پیدا ہوتا جا رہا ہے. جیسے نور کہیں تو اس کے مقابلے میں ظلمت بھی ایک بہت بڑی اس لیے نور جو ہے وہ انسانی کامل کے لیے ہے، خود خدا کے لیے نہیں ہے. خدا نور سے بھی برتر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں تو توحید کا درجہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے کہ لوگ غلط فہمی سے شاید جس کو شرک قرار دے رہے ہیں، وہ تو پھر ایک توحید کو خالص کرنے کا یہی ہے. خود ہمارے پیر ناصر خسرو نے 43 کا جو چیپٹر ہے گناہی کبیرہ کے سلسلے میں جو لکھا ہے، کہتا ہے کہ سب سے پہلا گناہی کبیرہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. لیکن خدا کے ساتھ شریک کس طرح؟ شرک جو ہے وہ ہم جنس میں پیدا ہوتا ہے. اچھا، جہاں ہم جنسیت نہیں ہے وہاں شرک کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اچھا، تو پھر ناصر فرماتے ہیں کہ شرک خدا کے ساتھ نہیں ہے، خدا کے خلیفے کے ساتھ ہے. خلیفے کو خدا نے مقرر کیا ہے. اس کو جو نہیں مانے گا، اس کو کم سمجھے گا، تو خدا کے حکم کو کم سمجھتا ہے، یعنی خدا کے حکم کو رد کرتا ہے. اس لیے چونکہ خدا کا خلیفہ دوسرے انسانوں کی طرح ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، کان ہے، جسم ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دوسروں کے اس لیے ہے. تو اس لیے لوگوں کو مشابہت اور مباینت سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے دوسرے انسان جیسا سمجھا کہ وہ دوسرے انسان جیسا نہیں ہے.
ان سے الگ تھلگ ہے، اور روح القدس کا مالک ہے. تو لیکن روح القدس عوام نے اس کو دیکھ نہیں سکتے ظاہری آنکھوں سے، اس کی وجہ سے مشابہات میں پھنس گئے، مبینہ تک نہیں پہنچ گئے. تو اس لیے آپ مولانا روم کا آپ جو ہے نا، جملہ عالم زین سبب گمراہ شد، کم کسی زبدال حق آگاہ شد، ای ندانستند ایشان از ہما، ہست فرقی درمیان بی منتہا. پھر مولانا رومی نے 4 مثالیں دی ہیں. ایک تو جو ہے وہ بڈ ہے. بڈ کو کیا کہتے ہیں قربان؟ اشقار کہتے ہیں ہمارے شنا میں. فارسی میں غالباً زنبور کہتے ہیں نا صحیح؟ زنبور، ہاں. ہر دو گون زنبور خوردند از محل، ثانیہ کی نیش است وان دیگر اصل. تو دونوں زنبور جو ہے، ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک یہ بڈ ہے، دونوں ایک ہی چیز کھاتے ہیں، لیکن ایک سے زہر پیدا ہوتا ہے، دوسرے سے شہد پیدا. پھر 2 ہرنوں کی بات کر رہے ہیں. یہ 2 ہرن ایک جگہ سے گھاس کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایک سے مسک کستوری پیدا ہوتی ہے، دوسرے سے مینگنیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح مثالیں دیتے دیتے فرماتے ہیں، آن خورد گردد پلیدی زو جدا، وین خورد گردد ہم نوری خدا. ایک کھاتا ہے تو اس سے پلیدی پیدا ہوتی ہے، دوسرا کھاتا ہے اس سے خدا کا نور بن جاتا ہے، اس سے نور بن جاتا ہے. تو یہ فرق جو ہے مشابہت اور مباینت کی وجہ سے ہے. انسانی کامل جسم کے لحاظ سے مشابہت رکھتا ہے، روح کے لحاظ سے، نور کے لحاظ سے مباینت رکھتا ہے. وہ تمام دوسرے انسانوں سے مختلف ہے. وہ اس لیے پیر فرماتے ہیں کہ جو خدا کے خلیفے کو یونیک نہیں سمجھتا ہے دوسرا انسانوں سے، یہ سب سے بڑا شرک ہے. شرک ہے، یعنی اپنے آپ کو اس جیسا قرار دینا. جس طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ انا بشر مثلکم، تو میں تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن وہ جو خدائی روح اور نور ہے. یوحی الیہ، جی یہ صحیح. وحی کی وجہ سے بشر تو تھا لیکن عام بشر نہیں تھا. بلکہ یوحی الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میں مختلف ہوں. تو ہماری اثناعشری برادری کے بہت بڑے عالم ملا صدرہ بہت مشہور ہے. ملا صدرہ انسانی کامل کے بارے میں جو فرماتے ہیں، بہت ہی عجیب و غریب الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں. تو ملا صدرہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ اصفہان سے جب اس کو نکالا گیا تو کہک اس زمانے میں امام کا مرکز تھا، امامت کا مرکز تھا. 7 سال تک مولا کے سائے میں وہاں رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسانی کامل کو اگر ہم انسان کہیں تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اس کے لیے کہنا چاہیے انسان ربانی. انسان تو ہے لیکن وہ ربانی انسان ہے، یعنی اس کے اندر خدا کا نور ہے، خدا کی روح ہے. اگر ہم خدا کہیں اس کو تو وہ خدا بھی یعنی اوپنلی نہیں ہے، پردے کے بغیر نہیں ہے، پردے میں ہے. تو کہنا چاہیے رب انسانی، انسان ربانی یا رب انسانی، یہ اس کا مرتبہ ہے. تو اس لیے اس کو یونیک ہونا چاہیے اور اس کو یونیک قرار دینا چاہیے. جو اس کو یونیک قرار نہ دے شرک ہے. یہ اس نے خدا کے حکم کو ریجیکٹ کیا. سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اماموں کا یہ تشریح ہے، تعویل ہے، یعنی اس سلسلے میں. اور اس میں کوئی لوجک کی کوئی کمی نہیں ہے، پختہ لوجک ہے بالکل جو ہے وہ. جی صاحب، اس میں صاحب چونکہ آپ نے جس طرح تذکرہ فرمایا خدا جہاں پہ الظاہر ہے، تو اس کی مزید وضاحت ہو کہ جہاں پہ الظاہر کو
بہت سارے دوسرے لوگ بھی کن معنوں میں سمجھتے ہیں، اور اگر ان معنوں میں لیا جائے تو پھر کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اور اس کو انسان کامل میں ہی خدا کی ظاہری صورت آ، ماننے کے پیچھے جو توجیحات ہیں صاحب، اگر وہ ارشاد ہوں تو۔ تو اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب نے الظاہر کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ الظاہر سے مطلب ایک ایسی ہستی ہے یا ایسی چیز ہے جو ہمارے حواس ظاہر ہیں وہ اس کو ایکسپیرینس کر سکے۔ حواس ظاہر جو ہمارے ہے، باصرہ ہے، دیکھنے کی چیز ہے، سننے کی چیز ہے، یہ تمام چیزیں اس کا ایکسپیرینس کر سکے تو اس کو ظاہر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح باطن جو ہے، باطن ہے، ہماری عقل تو اس کو دیکھ سکتی ہے لیکن ہمارے حواس ظاہر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وجہ الدین کے اندر پیر ناصر خسرو نے جو 10واں چیپٹر ہے اس کے اندر ان کی تحلیل کی ہے کہ ظاہر اور باطن کے اندر کیا فرق ہے۔ تو ظاہر سے مراد ایک ایسی شخصیت ہے جس کا جسم ہے، اس کو ہم حواس ظاہر سے ان کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ان کے زبان کو سن سکتے ہیں، ان کے جسم مبارک کو ہم دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسانی کامل کی شناخت آتی ہے تو ہمارے بزرگان دین نے 4 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ شناخت امام کی 4 کیٹیگریز۔ اول شناخت جسم امام، دوم شناخت اسم امام، اول شناخت جسم امام، شناخت اسم امام، شناخت امامت امام، شناخت الوہیت امام یا حقیقت امام۔ تو جسم بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جسم ایک آئینہ ہے، اسی کے ذریعے تو اس کی تجلی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ امام کا جب تک جسم نہ ہو تو کوئی کس طرح شناخت حاصل کرے گا؟ امام کا جسم ہے، اس لیے ہم جسمانی لیول پر اس کی شناخت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اس زمانے میں جو ایک امام جو ہے اپنے جسم کو چھوڑتا ہے، دوسرا جسم لیتا ہے، اگر آپ اس اسم کی شناخت نہ کریں تو آپ کو پھر حقیقت علم کہاں سے ملے گا؟ تیسرے میں چونکہ امام بھی ایک انسان ہے تو ان انسانوں میں سے اس کو امامت کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کا علم ہونا چاہیے۔ حق یہ ہے، خدا نے فرمایا کہ میں نے حضرت آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی، اپنا علم اس کو دیا۔ علم اور روح القدس کی وجہ سے امام جو ہے وہ دوسروں کو حکومت کرنے کا مستحق ہے۔ سلطنت کا مدعی ہے ہر کس و ناکس یہاں، اے خوشا و مجھ کو سلطان ابن سلطان یاد ہے۔ سلطان رہی ہے، اس کی جگہ لے کر بہت لوگ تباہ ہو گئے ہیں، لیکن سلطان دائم اور قائم دنیا میں ہے۔ تو اس لیے سلطنت کرنے کا حق وہی ان کے پاس علم لدنی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے۔ پھر روح القدس ہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے اتنا جدا ہے۔ پھر ناصر فرماتے ہیں جس طرح انسان عقل کی وجہ سے دوسرے حیوانوں سے جدا ہے، اسی طرح انسانانی ناقص میں سے انسانی کامل روح القدس کی وجہ سے اتنا جدا ہے جتنا انسان حیوانوں سے جدا ہے۔ اب کوئی نادان شخص جو ہے امام کی شان میں کچھ کہتا ہے تو وہ اندھا ہے، جس سے مولانا سلطان احمد شاہ فرماتے ہیں کہ جو نبی اور امام کی قدرت کے قائل نہیں ہے، ان کی مثال اندھے کی طرح ہے، جس کے سامنے ٹھیکری یا آئینہ رکھو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے خیال میں ہم اپنے آج کے سیشن کے اختتامی مرحلے کی طرف جاتے ہیں صاحب۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہاں پہ ہم خود
ہمیں پھر کیوں اس کے خلیفے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم ڈائریکٹ کیوں اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بھی کبھی ہمارے سامنے سوال آتا ہے، تو اس پہ بھی اگر کوئی. اس سلسلے میں جو بڑی چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں معجزوں کا ذکر آتا ہے. انسانی کامل کے پاس 2 معجزے ہوتے ہیں. ایک معجزہ عقلی ہے اور دوسرا معجزہ حسی ہے. معجزہ عقلی سے مراد انسانی کامل کا کلام اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے ظاہر لوجک میں، اور اس کے ساتھ اس کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ جن کی عقل صاف ہو، کوئی عداوت حسد کینہ نہ ہو، وہ سنتے ہی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. جس طرح پیغمبر جتنے انبیاء تھے، سیدھے سادے مومنین کلام سنتے ہی ان کو تسلیم کیا. حضرت علی، حضرت خدیجہ، دوسرے بہت سے مومنین تھے. ہر پیغمبر کے زمانے میں یہی ہوا ہے. جب حضرت آدم سے شروع ہوا 2 قسم کے لوگ تھے، سیدھے سادے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے. اول تو ان کو معلوم ہوتا تھا دوسرا نبی کون ہوگا. روحانیت میں اتنی ان کی ترقی ہوتی تھی. چلو روحانیت ترقی نہ صحیح، لیکن کلام سن کر وہ کلام سے انکار نہیں کرتے تھے. پھر جو انکار نہیں کرتے تھے ان کے پاس ایک ایسی طاقت بھی تھی جو حسی معجزات جب دکھاتے تھے تو اس میں جو ہے وہ غرق ہو جاتے تھے. اس لیے صاحب فرماتے ہیں جب مولا معجزے کرتا ہے تو چھوٹے معجزات شروع میں کرتا ہے، کیونکہ بڑا معجزہ برداشت کرنے کے لیے لوگ اتنے قابل نہیں ہوتے ہیں. تو انسانی کامل کے پاس ہمیشہ 2 قسم کے معجزے ہوتے ہیں. تو جن کو مقرر کرتا ہے وہ یہ معجزے دکھاتے ہیں. لیکن ان کے بعد جو امامت کا سلسلہ ہوتا ہے، ہر چند کے امام معجزہ کرنے کے وہ بھی وہی طاقت رکھتا ہے، لیکن امام جو ہے ناطق کی طرح معجزہ نہیں کرتا ہے، بلکہ امام کے حق ہونے کا ثبوت نص ہے. سبحان اللہ. وہ نص کے ذریعے سے پہلے ناطق جو ہے خدا کے حکم سے اپنا اساس یا وسیع مقرر کر دیتا ہے. اچھا، پھر ہر پریویس سابق امام لاحق امام پر نص کرتا ہے. یہ امام کے حق ہونے کی نشانی ہے. اس میں صاحب جو وسیلے کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ شاہ رگ سے قریب ہے تو کیوں انبیاء کی، اولیاء کی یا ائمہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ڈائریکٹ بندہ اور خدا تک کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے. اس حوالے سے صاحب کوئی. اس کے لیے پھر وہی 2 قسم کی شہادت، آفاق کی اور انفس کی. خدا نے کتاب منزل کے ساتھ 2 اور کتابیں بھیجی ہیں تاکہ کوئی چیلنج کرے تو وہاں سے ان کو جواب دیا جائے. تو دنیا میں کوئی یہ کہے کہ مجھے چلو اول تو ماں کی ضرورت ہے، باپ کی ضرورت ہے انسان کے وجود میں آنے کی، چلو کہے کہ پھر جو ہے ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود خدا سے طلب کر کے رزق مانگیں گے، دودھ ہم کو ملے گا، دوسری چیزیں ہم کو ملیں گی، ہم خود پروٹیکٹ کریں گے خود کو. تو وہ غریب کتنے تک زندہ رہے گا شاہ سے؟ بلکہ پیدا بھی خود ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ. تو اس لیے یہ اتنی سمپل لوجک ہے کہ اسے مزید کوئی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ تو ٹائم ضائع کرنا ہوگا، پھر بھی وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو تو ٹانگ اوپر کرنی ہے نا. جی صاحب، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو بہت شکر گزاری صاحب، کل انشاءاللہ کسی ایک اور موضوع کے ساتھ ہم. بس یہ امام کا دین ہے، اس کا علم ہے جو ہے یہ دین ایسا ہے اول سے لے کر آخر تک جو ہے دنیا میں
زندہ ہے، لیکن جنہوں نے عاجزی کی ان سے فیضیاب ہوا. جہاں کبر اور تکبر کی بات آتی ہے دین میں، امام کے سامنے جو کبر و تکبر کرے کسی پاک دین سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اتنی سمپل بات ہے جو ہے. بے شک صاحب. تو بہت شکر گزاری کے آمین. شاہ ساتھ صاحب بہت نوازش آپ کی، آپ سب کی بہت نوازش. اور آج کا ہمارا سیشن یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. آپ تمام کو یا علی مدد.